بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانوں اور جنات کی تاریخ۔ روئے زمین پر جب انسان کا وجود نہ تھا تو تب جنات کا راج ہوا کرتا تھا۔ اپنی زندگی خوشی خوشی بسر کر رہے تھے، تب اچانک ایک آواز بلند ہوئی، اے تمام جنوں، جان لو تو سب کے سب رات تک محدود ہو جاؤ، کیونکہ میں انسان کا پتلا بنانے والا ہوں۔ ان دنوں میں ایک بندہ رب العالمین بڑا عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت دنیا کے چپے چپے پر گواہ بن چکی تھی۔ اس نے ایک رب کائنات سے دعا کی، یا اللہ مجھے جنات میں سے وہ مرتبہ عطا کر جو نہ میرے بعد کسی کو نہ میرے سے پہلے کسی کو عطا کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش عظیم پر بلایا اور وہاں پر اس کو بلا کر فرشتوں کا سردار مقرر ہوا۔ 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ مقربین کا مطلب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کرنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ مقربین ہیں۔ بات ہو رہی تھی کہ جب انسان کا اللہ تعالیٰ نے پتلا بنانا تھا تو اس سے پہلے جنات کو محدود کرنا تھا، تو اس کا کام کی ڈیوٹی اسرائیل کے ذمہ لگا دی کہ جاؤ روئے زمین پر موجود جنات کو محدود کر دو، یہ تمہارے پروردگار کا حکم ہے۔ تو اس نے کئی ہزار فرشتوں کو فوج ساتھ لی اور زمین پر جنات کے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ تو جب فرشتوں پر جنات حاوی ہو رہے تھے تو حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں سے پانی کے پہاڑ اٹھا لاؤ اور ان جنات کے اوپر پھینکو۔ تو جب ایسا کیا گیا تو جنات کمزور پڑ گئے اور چلا اٹھے کہ ہمیں معاف کر دو، ہم آپ کے رب کا حکم ماننے کو تیار ہیں۔ اور اس طرح جب جنات کو محدود کیا گیا تو جنات نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا وقت ختم اور انسان کا شروع ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ایک الارم مقرر کیا جس کی پہلی بانگ دینے سے تمام جنات کو پیغام مل جاتا ہے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا اور انسان کا شروع ہو گیا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں، وہ الارم مرغا ہی ہے جو آج کل ہر گھر میں پایا جاتا ہے، جس کو ہم گاؤں میں بڑے شوق سے رکھتے ہیں اور ہم اس کو اپنی خوراک کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ پتلا آدم علیہ السلام کا بن ہی رہا تھا کہ اسرائیل آسمان پر ایک آیات مبارک لکھی دیکھتا ہے۔ وہ آیات یہ تھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اسرائیل 2000 سال تک روتا رہا، اے میرے پروردگار، کون تیرا اتنا نافرمان ہوگا جو اتنی بڑی نافرمانی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس مردود کو جلد ہی دیکھ لے گا۔ تو جب آدم علیہ السلام کا پتلا تکمیل کو پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے سبھی فرشتوں کو بلایا، حکم دیا اس کو سجدہ کرو۔ سبھی نے سجدہ کیا مگر اسرائیل نے انکار کر دیا، کہا کہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا پتلا، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میرے حکم ٹکرا کر خود کے حصے میں ساری زندگی کے لیے ذلت و رسوائی مول لے لی اور قیامت تک میرے لعنتوں کا مستحق ٹھہرا۔ نکل جا اے مردود میرے بارگاہ سے۔ اور جانے سے پہلے ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اے پروردگار، میں نے تیری اتنے سالوں عبادت کی، کیا مجھے تو اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگنا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک زندگی بخش دے تاکہ میں تیری راہ پر چلنے والوں کو بہکا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نیک اور برگزیدہ بندے ہوں گے وہ تیری راہ کبھی نہیں جائیں گے اور وہ گناہ کر کے مجھ سے جتنی بار توبہ کریں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔
اور جو تیرے پیروکار ہوں گے میں ان کے جسموں کو جہنم کے آگ سے بھر دوں گا۔ ابلیس اس کے بعد روئے زمین پر آیا اور جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ 4 قبیلوں نے ابلیس کی 10 بیعت ہوئی۔ ان گروہوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: 1 کنوا نام، 2 غزل نام، 3 جغیر ممتاز، 4 مرمست، اور 2 قبیلے ایسے ہیں جنہوں نے اس راہ پر چلنے سے انکار کر دیا۔ ان قبیلوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں: بسمنبلا، بوا، 2 ظافر۔ جنات کے بارے میں حیرت انگیز انکشاف: 1 جس طرح ایک انسان کا قبیلہ ہوتا ہے ایسی ہی ایک جن کا بھی قبیلہ ہوتے ہیں۔ ذات پات رنگ نسل سب کچھ ہوتے ہیں 2 ان میں بھی 2 طرح کا طبقہ موجود ہے: امیر غریب، ان پڑھ پڑھے لکھے، مسلمان اور غیر مسلم، اور کئی نیک وقار اور بدبخت۔ 3 ان میں قد و قامت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ 4 ان کی شادیاں بیاہ بھی ہوتی ہیں، یہ ہماری طرح ہی رہتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں۔ 5 ایک ضروری بات، جو جانوروں کا گوبر اور ہڈیاں ہوتی ہیں ان پر ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ 6 اور یہ کہ جتنا ایک انسان جن سے ڈرتا ہے اس سے کئی حصے زیادہ ایک جن بھی انسان سے ڈرتا ہے۔ آپ سبھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایک جن ایک انسان سے کیسے ڈر سکتا ہے۔ آپ اگر یہ بات نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ ایک جن اس لیے انسان سے ڈرتا ہے کیونکہ انسان جنوں کو اپنی قید میں رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات سے نوازا گیا ہے۔ تحریر لکھتے ہوئی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کا بندہ معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بیماری، مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ ملتے ہیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔